اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خداوند متعال نے انسان کی زندگی میں ایک انتہائی خوبصورت رشتہ ہے جو قرار دیا، جس رشتے کو ازدواج کا نام دیا، یعنی میاں اور بیوی کے درمیان کا رشتہ۔ انتہائی خوبصورت رشتہ ہے جس کو اللہ نے قرار دیا، لیکن یہ رشتہ اپنی خوبصورتی پہ تا حیات باقی رہے، اس کے لیے خداوند متعال نے بعض ایک احکامات ہیں جو زوجہ کے اوپر قرار دیے، اور بعض ایک احکامات ہیں جو شوہر کے اوپر قرار دیے ایک دوسرے کے لیے۔ انہی احکامات کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا ارادہ کیا۔ سب سے پہلے وہ احکامات کے جو شریعت نے شوہر کے اوپر قرار دیے ہیں بیوی کے لیے، بیوی کے اوپر قرار دیے ہیں شوہر کے لیے۔ یہ کون سے احکامات ہیں؟ سب سے پہلا حکم جو بیوی کے لیے واجب ہے شوہر کی جانب سے، وہ یہ ہے کہ اس کی جتنی بھی جائز جنسی خواہشات ہیں، ان کو بیوی کے اوپر لازم ہے کہ ان کی ادائیگی کرے اور اس سے انکار نہ کرے، جو جس طریقے سے معاشرے میں متعارف ہیں اس طریقے سے۔ البتہ یہاں پہ بعض ایک ایکسیپشنس ہیں جو شریعت نے بیوی کے لیے قرار دی ہیں، کہ جہاں پہ بیوی شوہر کو انکار کر سکتی ہے، منع کر سکتی ہے۔ اس میں پہلا ایکسیپشن یہ ہے کہ بیوی کے لیے اس خاص فعل میں کوئی عذر شرعی ہو، یعنی شریعت کے اعتبار سے بیوی کے لیے کوئی مانع ہو تو بیوی اس مقام پہ آ کے انکار کر سکتی ہے شوہر کو۔ مثال کے طور پہ بیوی کے خاص ایام ہوں تو ان ایام کے اندر کیونکہ یہ خاص فعل حرام ہوتا ہے تو بیوی انکار کر سکتی ہے۔ البتہ یہاں پہ یہ بات واضح رہے کہ جس حد تک یہ یہاں پہ عذر ہے، جس حد تک مانع ہے، بیوی اسی حد تک انکار کر سکتی ہے، اس سے زیادہ انکار نہیں کر سکتی۔ دوسرا مقام کے جہاں پہ بیوی شوہر کو انکار کر سکتی ہے وہ یہ کہ اس خاص فعل کے اندر کوئی خاص مشقت ہو جو بیوی کے اوپر آ رہی ہو، یا تو بیوی کی بیماری کی وجہ سے ہو، یا شوہر کی بیماری کی وجہ سے ہو، یا کوئی ایسی بیماری ہو کہ جو اس خاص فعل کی وجہ سے لاحق ہو رہی ہو، تو اس بیماری کے سبب سے بھی بیوی انکار کر سکتی ہے، شریعت نے اس کو اجازت دی ہے۔ دوسرا اہم ترین واجب جو بیوی کے اوپر شریعت کی جانب سے ہے وہ یہ کہ بیوی بغیر شوہر کی اجازت کے گھر سے باہر نہیں نکل سکتی۔ بس اگر بیوی کو گھر سے باہر نکلنا ہے تو لازم یہ ہے کہ شوہر سے اجازت لے، اور اس اجازت لینے کے بعد گھر سے باہر نکلے۔ یہاں پہ اہم ترین اور سخت ترین مسئلہ یہ ہے کہ صرف بیوی کو اگر اس بات کا علم ہے کہ شوہر راضی ہے، یہ بات بھی کافی نہیں ہے، بلکہ اجازت لینا ضروری ہے۔ البتہ بیوی یہ کر سکتی ہے کہ ایک مطلقاً اجازت لے لے کہ شوہر اس کو اجازت دے دے گھر سے باہر نکلنے کے لیے۔ البتہ یہاں پہ یہ بات بھی واضح رہے کہ شوہر کے اوپر واجب ہے کہ بیوی کو ان چیزوں کے لیے گھر سے باہر نکلنے کی اجازت دیں جو عرف میں متعارف ہیں۔ مثال کے طور پہ گھر رشتہ داروں سے ملنے جانے کے لیے اجازت دے، رشتہ داروں کی عیادت کے لیے اجازت دے، کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے تشییع جنازہ میں جانے کی اجازت دے، یہ شوہر کے اوپر واجب ہے، لیکن بیوی بغیر اجازت کے گھر سے باہر نہیں نکل سکتی۔ البتہ اس حکم میں بیوی کے لیے بعض ایک ایکسیپشنس ہیں کہ جہاں پہ بغیر شوہر کی اجازت کے بھی گھر سے باہر نکل سکتی ہے، اگرچہ شوہر راضی نہ بھی ہو۔ اس میں پہلا ایکسیپشن ہے کہ بیوی اپنا واجب عینی ادا کر رہی ہو، یعنی ایک ایسا واجب ہو کہ جو بیوی کے اوپر لازم ہے، اس کی ادائیگی کے لیے بیوی بغیر شوہر کی اجازت کے بھی گھر سے باہر نکل سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ بیوی کے اوپر حج واجب ہو جائے تو اس حج کے واجب کی ادائیگی کے لیے اگر شوہر اگرچہ راضی نہیں ہے، بیوی پھر بھی باہر نکل سکتی ہے۔ دوسرا ایکسیپشن کہ جہاں بیوی مضطر ہو، بیوی مجبور ہو، بیوی کو ضروری احتیاج ہو گھر سے باہر نکلنے کی اور شوہر اجازت نہ دے رہا ہو۔ مثال کے طور پہ بیوی کو اپنا علاج کروانا ہے، بیوی بیمار ہے اور شوہر اجازت نہیں دے رہا، تو اس موقع پہ بیوی کے لیے اجازت لینا ضروری نہیں ہے اور بغیر اجازت کے بھی باہر نکل سکتی ہے۔ یا مثال کے طور پہ کہ شوہر یا کوئی اور شخص بیوی کو نفقہ نہیں دے رہا ہو اور اس نفقے کے حصول کے لیے بیوی گھر سے باہر نکلے، تو یہاں پہ بھی بیوی کو اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ یا اسی طریقے سے بیوی اگر کی جان کو کوئی خطرہ لاحق ہو، بیوی اپنی جان کی حفظ کے لیے، جان بچانے کے لیے گھر سے باہر نکلے، تو یہاں پہ بھی شوہر کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور اہم ترین مسئلہ ہے کہ اگر شوہر یا کوئی اور شخص بیوی کو اذیت پہنچا رہا ہو گھر کے اندر اور شوہر گھر سے نکلنے کی اجازت نہ دے رہا ہو، اس موقع پہ بھی بیوی بغیر شوہر کی اجازت کے گھر سے باہر نکل سکتی ہے۔ یہاں پہ ایک اور مسئلہ بیان کرتے چلیں کہ ایک اور بھی ایسا ایکسیپشن ہے کہ جس میں بیوی کو اجازت مل جاتی ہے کہ بغیر شوہر کی اجازت کے گھر سے باہر نکلے، اور وہ ایکسیپشن یہ ہے کہ بیوی نکاح کے وقت
یہ شرط رکھ دے نکاح کے اندر کہ نکاح تو اسی وقت ہوگا کہ اگر مجھے یہ شوہر گھر سے باہر نکلنے کی اجازت دے، اس شرط کے اوپر نکاح ہو تو اس کے بعد بھی بیوی کو تاحیات شوہر سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آتے ہیں ان حقوق کے اوپر کہ جو شوہر کے اوپر بیوی کے لیے واجب ہے، اور یہ کل 4 حقوق ہیں جو بیوی کے شوہر کے اوپر واجب ہے بیوی کی نسبت سے۔ پہلا حق یہ ہے کہ شوہر کے لیے لازم ہے کہ بیوی کو نفقہ دے۔ نفقہ کا مطلب کیا ہے؟ نفقہ کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی بیوی کی ضروریات ہیں، جن بھی چیزوں کی بیوی کو حاجت ہے، مثال کے طور پہ کھانے پینا، مثال کے طور پہ دونوں کپڑے، مثال کے طور پہ رہنے کا مکان، یعنی جو بھی زندگی گزارنے کی حاجات ہیں، شوہر کے اوپر واجب ہے کہ بیوی کے لیے اس کی حاجت کو پورا کرے۔ البتہ یہاں پہ یہ بھی بیان کرتا چلوں، اس میں فرق نہیں پڑتا کہ بیوی بہت مالدار ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا، شوہر کے اوپر واجب ہے اگرچہ بیوی مالدار ہو، اس کے نفقے کو ادا کرے۔ نفقے کا تعین کیسے ہوگا؟ کس طریقے سے معلوم چلے گا کتنا نفقہ ہے جو بیوی کے نسبت شوہر کے اوپر واجب ہے؟ یہ دونوں کے معاشرے میں اسٹیٹس اور ان کی حیثیت کے حساب سے تعین پائے گا۔ مثال کے طور پہ دونوں کا اسٹیٹس دیکھا جائے گا معاشرے میں، دونوں کی شان دیکھی جائے گی، اور اس شان کے مطابق ان کے نفقے کی مقدار جو ہے وہ طے پائے گی۔ اسی طریقے سے اگر بیوی کے علاج کی ضرورت ہے تو بھی شوہر کو دینا ہے۔ یہاں پہ البتہ اہم ترین مسئلہ یہ ہے کہ جو بیوی کے اوپر کفارات ہیں، مثال کے طور پہ بیوی نے کسی زمانے میں روزے نہیں رکھے، شوہر کے اوپر واجب نہیں کہ ان کفارات کو یا بیوی کے خمس کو، ان چیزوں کو ادا کرے۔ اسی طریقے سے ایک اور ایکسیپشن ہے جہاں پہ شوہر کے اوپر واجب نہیں ہے، اور وہ یہ ہے کہ بیوی نکاح کے بعد اور رخصتی سے پہلے، کیونکہ نکاح کے بعد یہ شوہر کی نسبت زوجہ ہے اس کی، تو تمام واجبات جو ہے وہ بیوی کے اوپر شوہر کی نسبت لاگو ہوتے ہیں۔ لیکن اگر معاشرے میں ایک متعارف اعتبار سے جو ایک کامن ٹائم پیریڈ ہوتا ہے نکاح اور رخصتی کے درمیان کا، اس ٹائم پیریڈ میں بیوی شوہر سے جدا ہے اور رخصتی نہیں ہوئی ہے، تو جتنا متعارف زمانہ ہے، جتنا ایک رائج زمانہ ہے نکاح اور رخصتی کے درمیان کا، اس زمانے کا بھی نفقہ شوہر کے اوپر واجب نہیں ہے اگر معاشرے میں اسی طریقے سے رائج ہے۔ البتہ یہاں پہ ایک اہم ترین مسئلہ بیان کرتے چلیں، اور وہ یہ ہے کہ شوہر کے اوپر واجب ہے کہ بیوی کا نفقہ حلال مال سے ادا کرے۔ پس اگر یہ حرام مال سے ادا کرتا ہے تو یہ شمار نہیں ہوگا اور نفقے کی ادائیگی شمار نہیں ہوگی۔ البتہ کچھ اور بھی ایکسیپشنز ہیں کہ جہاں پہ شوہر کے اوپر نفقہ ادا کرنا واجب نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ بیوی مرتد ہو جائے، مرتد مطلب کیا کہ مسلمان تھی اور اسلام سے پھر جائے، تو شوہر کے اوپر اس کا نفقہ ادا کرنا واجب نہیں ہے۔ یا بیوی ناشزہ ہو جائے، ناشزہ کا مطلب کیا ہے کہ بیوی شوہر کے جو بھی حقوق ہیں، خاص طور پہ جنسی حقوق، ان کی ادائیگی سے بطور کلی انکار کر دے، کہ اصلاً ان کی ادائیگی کا انکار کر دے تو یہ بیوی ناشزہ ہے اور شوہر کی نسبت اب اس کا نفقہ ادا کرنا واجب نہیں ہے۔ اب اگلا مسئلہ جو بیوی کے اوپر ایک اور حق واجب ہے شوہر کی نسبت، وہ یہ کہ شوہر کے لیے واجب ہے کہ بیوی سے حسن معاشرت سے پیش آئے۔ حسن معاشرت کا مطلب کیا ہے؟ کہ ایک اچھے طریقے سے بیوی کے ساتھ برتاؤ رکھے، ایک اچھا اخلاق ہو، ایک مناسب اخلاق ہو، یہ شوہر کے اوپر واجب ہے بیوی کی نسبت۔ بس بد زبانی کرنا، بد اخلاقی کرنا، یا اس انداز سے پیش آنا کہ شوہر مطلقاً بیوی کو آزاد قرار دے، یہ شوہر کے لیے حرام ہے اور بیوی کے حق کی ادائیگی کی کوتاہی شمار ہوگی۔ اگلا مسئلہ جو اہم ترین ہے وہ شوہر کی نسبت یہ کہ 4 قمری ماہ یعنی 4 اسلامی مہینوں سے زیادہ بغیر بیوی کی رضائیت کے شوہر بیوی سے جدا نہیں ہو سکتا اور اس سے قربت کا انکار نہیں کر سکتا، 4 اسلامی مہینے سے زیادہ۔ اور یہاں پہ ایک اہم ترین مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر شوہر کو کسی سفر کے اوپر جانا ہے، اگر عذر شرعی ہے یا عذر ہے تو ایک الگ بات ہے، لیکن اگر کسی سفر پہ جا رہا ہے کہ جس میں 4 اسلامی مہینے سے زیادہ بیوی سے جدائی ہوگی، اگر بیوی راضی نہیں ہے تو شوہر یہ سفر بھی نہیں کر سکتا۔ اگلا اہم ترین مسئلہ اور وہ یہ کہ شوہر کے اوپر زوجہ کی نسبت حق القسم واجب ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ کہ ایک شخص کہ جس کی ایک سے زیادہ بیویاں ہیں، شوہر کے اوپر واجب ہے کہ ان بیویوں کے درمیان ایک بیوی سے 3 راتوں سے زیادہ جدا نہ رہے۔
اگر 3 راتوں سے زیادہ جدا رہے گا تو یہ بیوی کے حق کے اندر کوتاہی شمار ہوگی۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ جو اللہ نے یہ بہترین خوبصورت ترین رشتہ شوہر اور زوجہ کے درمیان قرار دیا ہے، اس کو بہترین طریقے سے ہمیں ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔